الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي أبو رابع إخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر أبو أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن عدي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن محمد بن علي، ثم إلى سيدنا عمر مخبار أخوانه الجميع، ثم إلى روح عبد الله بن أبي بكر الأدروس البيت، أبي بكر بن عبد الله أبو عمر بن عبد الرحمن العطاس، الشيخ علي بارس الحبيب عبد الله بن علي حداد بن أحمد بن سعد الحبشي، ثم إلى رفيق السلطان شيخنا عثمان الصدر الإمام الحافظ المسند القدس كذا عبد الله الفيش من الإمام أحمد بن قادر بن أحمد بن فيه الحبيب عبد الرحمن بن عبد الفيش بن عبد الرحمن بن عبد الرشيد بن عبد الله بن سلمي محمد بن عبد أحمد بن محمد محمد بن عبد الله بن أمه، ثم إلى الحبابة الشريف أمي هذه بنت عبد الله بن عقيل بابا شريف فاطمة أمها، ثم إلى الحبابة عفيفة بنت إسماعيل بابا شعرقان بابا خمسة بابا زينب الحبابة وعلي جفر أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع السلسلة طريقة السادة العلي السادة سادة الطريقة المحمدية وصولا في الله وصولا في الله إلى آخر الزمن، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأوقاف والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الأهل وبكر العظم، ثم إلى كل ولي وولي من مشارق الأرض المغارب والصغير والكبير والذكر والأنثى والإنس والجن، والسلام على خلفاء وعلى سيداتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف ولاية الإمام مولانا رحمة الله تعالى مولانا الملك إبراهيم مولانا كريم مولانا مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم إسماعيل مولانا إسحاق مولانا الشيخ شباب السيدة فاطمة بنت ميمون، السلام على الولاية خلفائهم وعلى سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى شيخنا السيد مرمي كان من كل في بلده في رسم بجري من السلم من قبل من عبد السيد السنسي المشهور ما تريد إمام الشافعي مالك حنفي حنبلي الغزالي أمر العربي سيد عبد العزيز الدباغ سيد شعراني سيد مارك القرحي سيد العلماء وأولي أهل السنة والجماعة أجمعين والسلام على خلفائهم وأهل سلسلاتهم، ثم إلى مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف بن سنتجن مولانا الشيخ عبد المنعم شيخنا أبو حكيم بندن شرقية الأوسطى الغربية وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى الحبيب الإمام البدر الحسين بن أبي بكر على رسول عبد الله بن سلام تاسع محمد رحمة محمد رحمة محمد بن عبد الله بن طالب عباس، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد السكاف أبو بكر بن عبد الله عباس صالح بن عبد الله عباس الحبيب محمد بن حسن عباس وعلي محمد حفشي وعلي بن سالم وعلي بن الشيخ بن سالم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن هاشم السكاف بن الحبيب حسين وإلى روح الحبيب أبي السباك وبناغه جعفر بن شيخان محمد بن سلام خالد بن سيد السلام أبو الشيخ وطفوتي الحبيب محمد بن حضر محمد بن الحبشي أحمد بن حمد بن حضر وبكر بن بن يحيى وجميع عليك في جانب الشرقية والوسطى والغربية والألقان أجمعين، ثم إلى جميع عليك في البقيع جميع عليك في معلى جميع عليك في الشبيكة جميع عليك في الزنبر والقرات والأبدر جميع عليك في مقابر فاس ومقابر الشام أولياء الكون وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى الحبيب الإمام القدر عبد القادر بن حمد السقاف والحبيب صالح بن حامد والشيخ بن حمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم بن سيدنا علي بن سالم أحمد بن حمد حفشي مولى شيخ ومن عملت لهم الترتيب دائما ولكل منهم في مشايخ في ترتيبهم، ثم إلى روح حزانة علبة على الشيخ سيد بن سالم والشيخ سعد الصبيني الشيخ عمر بن محرم الشيخ عبد الرحمن الخضر، ثم إلى روح
الشهداء المتنزل بين الأنبياء والرسل والأولياء من أول سنة آدم إلى آخر الزمن ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر رضي الله عنه وسلم الظاهر وإلى روح سيدي بن علي بن هيدي الشيخ بقى بن بطوط السيد بن أبي حياء بن قسم الحراني وسائر رجال البراء وسائر رجال التصرف أصولا في ولاية خلفاء مع سلسلتهم أجمعين تنام وترتب دائما ثم الأرواح آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكرة بإذن الله تعالى طهر قلوبنا من يسوي القلوب الغالب والرسول كل مطالب يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فذهب العادة وسجد المناقب بنية الفتوح والملوك والرسول صلى الله عليه وسلم وطبة النصوص وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والاندفاع الإفراد والاستفادة الحث على تفسير الكتاب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء له الدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات قرب الثواب والسلم واللطف والعافية والصلاح العاقبة هذا أن يأكل نية صالحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكتب الجبرة وكذا الأشياء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع صلواتها لمحبته وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلي وسلامهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih masalah Sayyidina Isa ibn Maryam alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Dari kitab Fathul Alam karangan Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jardani halaman 81 sampai 83. سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. حملت به أمه مريم من غير بعل وولدته ببيت لحم بالقرب من بيت المقدس. Nabi Isa itu mengandung beliau ibundanya tanpa suami dan beliau dilahirkan di Baitul Lahm atau kita kenal sebutan Bethlehem dekat Baitul Maqdis. Keterangan dari kitab lain, dari tafsir lain, beliau lahir di Bethlehem pada zaman Herodus di Al-Quds tahun 430 sebelum Hijriah. 430 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah saya sebut ya, beliau diangkat menjadi Nabi usia 30 dan diangkat ke langit usia 33.
Lahirnya pada malam Senin. Dikenal dengan Lailatul Milad untuk kaum Nasrani. Hitungan tahun miladi. Kekeramatan atau lebih tepat disebut kemukjizatan yang pertama yang muncul adalah beliau berbicara saat masih bayi. Ketika beliau dituduh yang tidak-tidak oleh kaumnya, beliau Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam alaihissalam, asyarat ilaihi bi an kallimuhu. Sayyidatuna Maryam memberi isyarat kepada bayi beliau, ajak bicara ini bayi saya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Al-Quran. Surah Maryam. Kaumnya berkata, bagaimana kami mengajak bicara seorang bayi? Fa'antaqahu Allah Ta'ala lahum wa qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Ini bayi loh yang ngomong ini. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya ulangi lagi, ini yang bicara bayi, bukan Nabi Isa sudah dewasa, masih bayi ini. Yang biasanya hanya bisa menangis dan keluar suara tapi tidak jelas bentuk hurufnya. Ya bayi. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini mukjizat pertama yang muncul. Makna mukjizat ini beliau yang masih bayi itu sedang berbakti kepada ibunya. Sedang berbakti, membersihkan nama ibundanya dari tuduhan perzinaan. Kalau ada bayi bisa berbakti kepada ibu dalam membersihkan tuduhan zina, ya bayi Nabi Isa. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. فأنتقه الله تعالى لهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini ucapan pertama Nabi Isa. Atani al-kitab, Allah Ta'ala memberikan kepadaku kitab Injil. Waja'alani, dan Allah menjadikan aku nabi. Waja'alani mubarakan. Allah Ta'ala menjadikan aku seorang mubarak. Jadi kalau ada orang mendoakan Anda, Allah yubarik fik, atau barakallah fik, atau ada perkawinan, barakallahu lakuma wa alaikuma, yang bangsa barokah itu jangan dianggap remeh. Itu doa luar biasa itu. Sebab Nabi Isa sendiri dapat gelar itu, ja'alani mubarakan, ahlul barakah, seorang yang penuh dengan barakah. Jangan kita doa itu harus yang bahasanya yang dahsyat-dahsyat. Kadang bahasa biasa kita sangka biasa-biasa saja padahal luar biasa. Seperti doaul barakah. Kita meminta doa barokah atau mendoakan orang barokah. Itu ajaran Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan. Aynama kuntu, di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah memberikan wasiat kepada saya bis salati, dengan salat, waz zakati, dan zakah, ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Wa barram bi walidati, dan
berbakti dengan ibuku. Walam yaj'alni, Allah menjadikan aku al-bar biwalidati, tidak biwalideh, bapak ayahnya tidak ada. Baran biwalidati, menjadikan aku orang yang berbakti dengan ibundaku. Walam yaj'alni, dan tidaklah Allah menjadikan aku jabbaran syaqiyya, orang yang sombong dan celaka. Walamma kabura kana sayyahan fil ard, walidhalika summiya masihan. Ketika beliau beranjak dewasa, beliau bersiyaha. Siyaha itu di ajaran-ajaran thariqah di Ahlussunnah wal Jamaah juga ada itu. Siyaha itu berjalan tanpa membawa bekal apa-apa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh dilakukan kalau tidak ada ijazah dari mursyid yang arif billah. Kalau Nabi Isa memang sayyah. Walidzalika summiya masihan, karena itu disebut Isa al-Masih. Artinya Masih, orang yang sayyah, yang selalu bermusafir, berpetualang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siyaha itu safarnya lillah, li ajlil ibadah, mutawakkilan 'ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalannya Nabi Isa. Wa qila, ada pendapat dhaif yang lain. Kalau pendapat yang kuat tadi, arti Masih adalah sayyah. Ada lagi summiya bidzalika li'annahu kana yamsahu ad-durra 'an dzil 'ahah. Karena beliau mempunyai keistimewaan kalau menyentuh orang yang sedang sakit parah, terkena wabah, langsung sembuh. Karena itu disebut al-Masih. Wa kana min ashabiz zuhdi fid dunya, falam yattakhidh daran wala maskanan wala zawjatan wala dabbatan. Wa qila innahu labisa jubbata sufin 20 sanah. Beliau termasuk orang yang terkenal zahid fid dunya, zuhud dan memang tidak punya dunia karena tidak mau, ya, bukan tidak mampu. Beliau mau berdoa ya langsung bisa, karena benci kepada dunia, hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yattakhidh daran, dia tidak pernah membangun rumah. Wala maskanan, tidak pernah membangun tempat. Wala zaujatan, tidak nikah. Wala dabatan, masa itu kendaraan masih binatang. Nggak punya kuda, nggak punya keledai, nggak punya apa-apa. Kendaraannya ya kedua kaki beliau alaihissalam, ala Nabi Muhammad afdhalus salati wassalam. Ya kalau melihat orangnya seperti ini, ya pantas beliau punya ismul a'zam, pantas. Bagaimana tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurutur riyadhah yang kita kenal di ajaran Nabi Muhammad sudah lengkap ini. Zuhdu, tidak punya apa-apa, tidak terikat hawa nafsu dengan harta, tahta, wanita, kendaraan, rumah. Ya pantas kalau beliau mendapatkan ismul a'zam, pantas. Bahkan di sini diceritakan beliau asal mulanya masih bawa tempat air. Tapi begitu beliau, nah ini kan pernah itu di sebagian syuruh Kutubul Ghazaliyah, saya lupa nih apa nama kitabnya, apa syarah Widayah, apa syarah Imam Ghazali yang lain, lupa saya. Situ ada keterangan, saya ingat pernah ditanya Nabi Isa, kepada siapa engkau mempelajari tarbiyah, pendidikan? Dijawab oleh beliau,
ra'aitu jahlal jahil fajtanabtuh. Saya melihat orang bodoh berbuat bodoh, kebodohannya saya jauhi. Saya melihat orang baik berbuat baik, kebaikannya saya ikuti. Itu guru saya. Jadi melihat, tafakkur, diamalkan. Saya ulangi, nazara, beliau melihat. Kemudian tafakkara, berpikir, kemudian diamalkan. Itu pendidikan beliau selain dari wahyu, selain wahyu ini bicara ilmu zahir. Nah, ini benar. Satu waktu beliau melihat seorang laki-laki, asalnya beliau bawa alat untuk minum. Kemudian melihat di perjalanan beliau siyahah, ketika beliau berpetualang, bermusafir untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, melihat seorang laki-laki minum pakai tangan. Mulai beliau melihat itu, tempat yang beliau pakai minum, beliau buang, akhirnya minumnya pakai tangan beliau. Jadi tangan berubah menjadi gelas, menjadi alat untuk minum. Zuhudnya sampai ke situ, alaihissalam. Kita tidak mampu ini ikut ini. Jadi tidak maunya kepada dunia, sampai minumnya pakai tangan beliau. Dulunya beliau membawa sisir untuk menyisir rambut. Wara'a rajulan yukhallilu lihyatahu bi'isba'ihi faramal misyat. Beliau melihat seorang laki-laki merapikan rambut yang dijenggot pakai tangan. Begitu beliau lihat, beliau lempar sisir beliau. Beliau menyisir rambut, kepala dan jenggotnya dengan jari tangan. Intaha zuhdu Sayyidina Isa alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam ila hadzal had, sampai ke situ zuhudnya. Wa kana yaqulu dabbati rijlaya, tungganganku, kendaraanku adalah kedua kakiku. Wa baiti kuhuful ard, gua-gua adalah rumahku. Wa ta'ami nabatuha, makananku adalah tetumbuhan yang ditumbuhkan bumi. Wa syarabi anharuha, minumanku adalah air sungai. Kekayaan mana yang lebih dari kekayaan yang saya miliki ini? Alaihissalam ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kendaraannya kaki, rumahnya gua, makanannya tumbuh-tumbuhan, minumannya air sungai. Zahid. Sudah seperti itu, hati beliau kaya sampai berkata, kekayaan mana yang lebih kaya dari ini? Allah Akbar. Pantas kalau beliau mendapatkan Ismul A'zam. Ini sedikit tambahan pemahaman tentang Ismul A'zam dari kitab lain, dari Ibriz Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh halaman 431. وسمعته رضي الله عنه يقول بسم الله العظيم الأعظم إنه كمال 100 وليس من 99 وإن كثيرا من معانيه في الأسماء 99 وأنه هو ذكر الذات لا ذكر اللسان. Jadi ringkasnya, Ismul A'zam itu asma Allah yang ke-100, kan ada 99. Loh, tapi kenapa ada yang meriwayatkan Ismul A'zam, ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang bilang ya Allah, ada yang bilang itu salah satu riwayat, kalau saya tidak salah ingat, di sebagian kitab Sayyidul Qutb Al-Buni. Itu kata beliau, Ismul A'zamnya Nabi Isa itu ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. Macam-macam pendapat, sampai puluhan pendapat tentang penentuan Ismul A'zam. Ulama tidak mungkin bohong. Di sini diterangkan, wa inna katsiran min ma'anihi fil asma'i 99. Jadi yang dimaksud para ulama Ismul A'zam itu ini, itu artinya. Ada karangan Al-Habib Imam Al-Qutb
Ali bin Hasan Al-Attas itu boleh, silakan yang akan mengamalkan saya beri ijazah. Khulasatul Maghnam. Jadi dicetak di mana-mana. Kalau sulit mendapatkan, ada di kumpulan wirid-wirid Tariqah Alawiyah itu. Apa namanya itu? Karangan Habib Abdullah Al-Attas. Lupa saya namanya. Ada itu kumpulan. Tapi dicetak tersendiri juga ada Khulasatul Maghnam. Itu Habib Ali bin Hasan Al-Attas menukil dari kitab Al-Imam Ibnu Bintil Mailik, isyarah Ismul A'zam dari Nabi Muhammad SAW yang tersebar di hadis-hadis, dikumpulkan dijadikan satu kitab. Jadikan satu kitab, Anda bisa baca langsung hatam atau harian bisa. Itu kalau Anda membaca itu, maka doa Anda sudah berdoa dengan Ismul A'zam. Tapi ma'ani, ini yang perlu dipaham. Bukan Anda berubah menjadi Nabi Isa. Megang orang buta langsung melihat, tidak ke sana. Tapi mustajab sebab mengandung ma'ani. Wa inna katsiran min ma'anihi fil asma'i tis'ah wa tis'in. Banyak dari makna Ismul A'zam itu tersimpan di Asmaul Husna yang 99. Makanya dikatakan fad'uhu biha, mintalah kepada Allah dengan Asmaul Husna yang 99, diijabah memang. Sebab di dalam 99 tersimpan kebanyakan makna Ismul A'zam yang dipunyai Nabi Isa. Tapi Ismul A'zam yang dimiliki Nabi Isa tetap rahasia ini. Famalul mi'ah, sedikit sekali yang tahu. Di antaranya yang tahu Nabi Isa, Sayyidi Asif bin Barkhia, positif, Sayyidul Wujud, Sayyidina Maulana Muhammad SAW, jelas tahu oleh Nabi Muhammad. Di sini ada bocoran dari Sayyidi Abdul Aziz. Satu itu penyempurna asma yang ke-100. Kata beliau itu zikrul dzat, jadi bacanya nggak pakai lisan, la zikrul lisan. Jadi makanya kita tidak bisa membacanya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ikut baca. Jadi kita ini min babi ilmu yang kita imani tapi tidak bisa kita pelajari. Kita beriman ada Ismul A'zam, beriman ada nabi yang bisa, wali yang bisa. Tapi saya kepingin, ya boleh kepinginnya juga sudah bagus, kepingin baik, tapi dapat ya sulit lah. Itu kelas atas ini, kelas walinya ya Sayyidi Asif dan lain-lain. Tapi asma yang 99 bisa kita pakai itu. Khulasatul Maghnam Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang katanya di situ tersimpan Ismul A'zam, bisa kita pakai itu, kita bisa. Asal yakin, istiqamah, ijazahnya dari mujiz yang musalsal bisa Anda pakai, ijabah tetap dapat meskipun tidak sehebat Nabi Isa. Sampai di sini dibilang wala tutiqudz dzatu dzikrahu illa marra aw marratan fil yawm. Zat manusia hanya mampu membaca Ismul A'zam itu satu hari paling banyak 1 kali atau 2 kali dalam 24 jam. Allah. Wa kana fi Sayyid Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam quwwatan ala dzikrihi wa kana yadhkuruhu fil yawm 14 marrah wallahu a'lam. Satu manusia yang mampu selain Nabi Muhammad, jelas selain Nabi Muhammad, yang mampu membaca Ismul A'zam yang tamamul mi'ah satu hari sampai 14 kali hanya Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu wasallam, menurut kitab Al-Ibriz Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh halaman 431. Tapi positif Sayyidina Maulana Muhammad, kekuatan beliau membaca Ismul A'zam di atas kekuatan Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakat karena kita menyebut nama para nabi, para rasul, para wali, dan memberikan kita al-adab wa husnul adab bi anbiya'illah wa bi rasulillah wa bi sayyidil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.